اصل میں عرض یہ ہے کہ معاشرے میں ایسا رجحان نہیں پیدا ہونا چاہیے، کام کرنے والے کو لبرٹی یا آزادی حاصل ہونی چاہیے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ظاہر پر فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مومن کو مومن کے متعلق، یعنی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں ظن المومنین خیر کا، کہ بہتر گمان رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر پہ اگر فتویٰ یا حکم نہیں لگائیں گے تو کس پہ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. پھر کس پہ لگائیں گے؟ باطن تو ہم جانتے نہیں ہیں. نہیں، ہمیں ظاہر پہ حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا ایک انسان ایک عمل کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ، لیکن ہم اسے مکالمہ کریں گے، سوال کریں گے. ہم اس کا عمل ظاہر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حکم ہم باطن پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمل ظاہر میں کر رہا ہے، لیکن حکم اس کی نیت پہ لگ رہا ہے. یعنی ظاہر پر حکم تب لگا سکتے ہیں جب ہم اس کے ظاہر سے متعلق کی بات کریں. ظاہر کا حکم جو ہے نا وہ باطن پر، اور باطن کا حکم ظاہر پر نہیں. ٹھیک ہے، باطن کا حکم ظاہر پر، دیکھیے باطن کا حکم تو ظاہر پہ شاید لگ جائے کہ ایک انسان نے وضو کیا تو ہم کہیں گے آپ یہ نماز تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان نے وضو کیا ہے تو اب یہ نماز نہیں پڑھے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. اگر گمان رکھنا ہی ہے تو یہ رکھیں کہ وہ نماز پڑھے گا. بہت شکریہ. گفتگو ہماری جاری ہے، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. کہ جب ہم تنقید کرنے پر آتے ہیں تو اتنی تنقید کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی بھی بیچارہ گھبراتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ تو معاشرہ پورا میرے پیچھے پڑ گیا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر شبیر ابو طالب کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیا ہمارے اکثر اعمال جو ہیں وہ دکھاوا تو نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے. معزز مہمان گرامی اس پر گفتگو کریں. محمد قاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ قربانی کے جانور لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کو زیادہ وہ زیادہ لاتے ہیں، قربان کرتے ہیں، جن کو کم دی ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں. بعض لوگ اس کی نمائش بہت کرتے ہیں، باقاعدہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں اور جو ہے نا کلرفل لائٹنگز ہوتی ہیں اور نام رکھے جاتے ہیں، لاڈلا ہے، یہ دولہا ہے، یہ دلہن ہے، یہ فلاں ہے فلاں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا ایگزیبیشن کریٹ ہو، انوائرمنٹ کریٹ ہو، لوگ آئے کہیں کس کے ہیں جانور تو کہا جائے سیٹ فلاں کے ہیں یا فلاں. یہ بھی جب اس پر بھی جب ہم بات کریں گے، تنقید کریں گے تو کرنے کا حق ہے یا نہیں، یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی نیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو گوشت اس میں جو بنے گا یا کٹنے کے بعد جو آئے گا وہ یہ غریبوں کو بانٹے، اور ہم خواہ کی بدگمانی کر رہا ہوں، یا واقعی اس میں ریاکاری ہے. اس سے بات کریں، کیا کریں، یا تنقید شروع کر دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج بڑا عجیب مزاج ہے. یہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم مزاج کے اعتبار سے بڑے سادہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرنے پر آتے ہیں تو اتنی تنقید کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی بھی بیچارہ گھبراتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ تو معاشرہ پورا میرے پیچھے پڑ گیا. اور جب اب تو ایسی چیزوں میں تو معاشرے کے ساتھ ساتھ ڈاکو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی ہاں، اب تو وہ معاملہ بھی ہے نا دوسرا کہ بھائی کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، کس کے دروازے پہ کتنی بڑی گائے یا بیل یا اور کوئی شے موجود ہے جس کو قربانی کے لیے لایا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب تنقید سے نکلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے، جس پورے معاشرے کو ہم مسلم معاشرہ کہتے ہیں، اس کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور آج کے معاشرے میں ہمارا کیا رویہ ہے. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والا معاملہ ہے، ہمیں تو اس طرف دیکھنا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے لیے کہ اگر ایک ہاتھ سے کچھ دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. یہ تو ہے خاموش عبادت. اب آ جاتا ہے ترغیب والا معاملہ کہ اگر آپ خوبصورت جانور لاتے ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ خوبصورت بہتر شے اس کی بارگاہ میں پیش کریں. اور عید بھی ہے، ساتھ عید ہے. اور پھر سب سے خوبصورت نذرانہ اگر دیکھیں آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا سب سے خوبصورت نذرانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. واہ واہ. اب ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے بچ جائیں، کوئی بھی جانور مل جائے، قربانی کرنی ہے تو یہ رویہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے راہ میں خرچ کرو. اولاد کی شادی میں، دوستوں کے لیے پارٹیوں میں، گھرانے کی خوشیوں کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حق کا وقت آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے ہیں جو ہو رہا ہے. ایک بات آپ سرچ کروں، معاملہ کیا ہے. جو ہو رہا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لا کر باندھ دیا اور 15 مرتبہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیا آپ نے مختلف جگہوں پر، رشتہ داروں کو بلا کر اور محلے والوں کو بلا کر، یہ ثابت نام بھی دے دیا، ہاں، اور اس کا جو ہے وہ کلوز اپ بھی کر کے آپ نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا کہ فلاں، جیسے آپ نے کہا تھا سیٹ یا فلاں صاحب، تو یہ تو معیوب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوتا نہیں تھا. آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ کس طریقے سے قربانی ہوتی تھی، سادگی، اور اچھے سے اچھا اونٹ اور اچھے سے اچھا جانور
اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے صحابہ سبقت لے کر جاتے تھے ایک دوسرے بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے. لیکن نیکی کرنے کی سبقت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دوسرے کو کمتر ثابت کیا جائے یا غریب کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ بہت کمتر ہے اس معاشرے کا، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر سکتا اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے عبداللہ قاضی صاحب، اگر دنیا دار کوئی نیکی کرے تو فوراً ہم کہتے ہیں دکھاوا ہے. کیا ہمارا دیندار طبقہ ریاکاری نہیں کر رہا، دکھاوا نہیں کر رہا؟ اصل میں شاید مجھے آپ سے پھر سوال پہ سوال کرنا پڑے گا. جی کہ میں ادھر آ جاتا ہوں، نہیں آپ ادھر آ جائیں. نہیں، آپ وہیں سے بھی انہیں اگر میں سوال کروں تو آپ جواب دیں گے نا، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ دنیا دار طبقے اور دیندار طبقے کے اعمال میں فرق ہے. اچھا، دیندار طبقہ جو کچھ کرتا ہے اس کا ایک جواز اس کے پاس موجود ہوتا ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا دار طبقے کے اعمال پہ بھی ہمیں تنقید کرنے کے بجائے یا ریاکاری کے بجائے یہ کہنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کچھ نیکی کر تو رہے نا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، تو اپریشیٹ ان کو بھی کرنا چاہیے. نہیں، میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں، اس دیندار طبقے کی بات کرتا ہوں جو دنیا دار میں ریاکاری کے پہلو نکالتے ہیں اور خود جو ہے نا اپنے طبقے کے لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں نا اس پر جو ہے پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں. یہ اگر آپ مطلب اس کی مثال ارشاد فرما دیتے تو شاید مجھے زیادہ آسانی. مثال کے طور پہ ایک دنیاوی پروفیسر جب یہ کہے کہ میں جس طرح سے بات کو سمجھاتا ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فیلڈ میں علم دیا ہے اتنا اس شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. یہ اس کا ایک جملہ ہے. صحیح. تو عالم دین کہے گا کہ اس نے اگر کوئی علم حاصل کر لیا تو اپنے علم پہ اترا رہا ہے. لیکن دوسری طرف عالم دین، نعت خواں، شاعر، جو بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے، ان کے آپ ریاکاری کے معاملات دیکھیں تو اس کے پوسٹر لگے ہوئے. یہ اب دیکھیے میرے لیے آپ کی بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوئی. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے تو اسے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جیسے تبصرہ کیا وہ بھی گناہ گار ہے. چلے میرا نقطہ نظر صحیح ہے اس کا مطلب. جی بالکل، دونوں ہی گناہ گار ہیں، مطلب فری کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے. اچھا پھر یہ بتائیں، یہ دونوں سے مراد آپ دونوں کی بات نہیں ہوگی، وہ دونوں جن کا آپ نے ذکر کیا، دنیا دار اور دیندار کی بات. اچھا، رشک اور حسد میں عبداللہ قاضی صاحب کیا فرق کریں گے؟ بہت فرق ہے. بعض مقامات پہ رشک کی اجازت ہے اور حسد کی تو کہیں اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے سورہ فلق کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. جب حسد کرنے والا حسد کرے تو اللہ تو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحیح. لیکن رشک کا یہ ہے کہ کسی نعمت پر اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو حسد کے بجائے آپ رشک کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی متبادل ایسا ہی عطا فرمائے، تو وہ ہو سکتا ہے. اچھا، اکثر حاسدین بھی جو ہے نا کسی قابل کی قابلیت کو حسد کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. بھائی اس میں قابلیت ہے، وہ اس کے جوہر دکھا رہا ہے. اصل میں عرض یہ ہے کہ حاسد تو ہے ہی حاسد، اب اس سے تو کچھ کہنا سننا ہی اس لیے بیکار ہے کہ بس یہی کہہ سکتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. پھر قابل آدمی کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. نہیں، قابل آدمی اگر واقعی قابل ہے تو وہ اس سے حوصلہ شکنی کے بجائے نئی پرواز کی طرف قدم بڑھائے گا. واہ واہ، کیا بات ہے، مطلب لگا رہے وہ اپنے کام. ہاں لگا رہا اپنے کام. اچھا محمد عمر یہ بتائیں کہ ابھی جو بات میں نے کی ہے نا مذہبی طبقے والی، دیکھیں عالم کا علم پہ ناز کرنا، ثنا خاں کا اپنی آواز پہ، قاری قرآن کا اپنی قرأت پر، مقرر کا اپنی تقریر پہ، یہ بڑا عام ہو گیا ہمارے ہاں. اور رویوں میں تبدیلی سے نہیں، الفاظوں میں، اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، شانے چوڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین کو بیس بناتے ہیں، الحمدللہ ہمیں بنانا بھی چاہیے ہر چیز میں، تو سب سے پہلے اس کا آغاز کہ ریاکاری نہ کی جائے، دکھاوا نہ کیا جائے، اس کا آغاز کرنے کی بھی ذمہ داری میری، آپ کی، یا ہمارے مذہبی طبقے کی نہیں؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ معاشرے کے لیے مثال ہے. اور لوگ جب مثال کے طور پر ایک نعت خواں ہے، ایک قاری ہے، ایک اسکالر ہے، وہ جب ٹیلی ویژن پر اپیئر ہو رہا ہے تو لوگ اسے ایک ماڈل، ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ معاشرے میں کوئی بچہ اگر پہچان لیا اور وہ بچہ آگے بڑھا اور ہاتھ ملائے، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ پیار سے سر پہ ہاتھ رکھ سکے، تو یہ سنت نبوی کی خلاف ورزی کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنی ہی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں، رک کر سلام کا جواب دیتے تھے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی غریب شخص ہے اور وہ کسی محبت سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جلدی ہے، مصروفیت بھی ہے، کم از کم مسکرا دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو کم از کم مسکرا دیجئے. یہ اطوار اگر زندگی کے ہوں تو یہ محسوس ہوگا دیکھنے والے کو کہ بھئی اس میں تکبر نہیں ہے، اور واقعی یہ جو قول فعل میں اس کا تضاد نہیں ہے. کتنے